میں جہاں کھڑا ہوں یہ فیڈرل بیریا ہے 90 کا علاقہ ہے اور ظاہر ہے یہاں پر اثر و رسوخ الطاف صاحب کا بھی رہا ہے اور ہے ابھی بھی اور پورے شہر میں ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتا. سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر ہے اور ظاہر ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کے معاملات درست نہیں ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات سے علیحدگی اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قوتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے میں الیکشن سے دور ہو جاؤں یا آپ الیکشن سے دور ہو جائیں اور اس کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلے کہ وہ سرکاری جماعت کے لوگوں کو کم ووٹوں کی بنیاد پر بھی چیزوں کو مینیج کر کے اپنے مطلب کے نتائج نکال لیں. تو اگر آپ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں, کوئی بھی پارٹی ہو, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو, چاہے مہاجر قومی موومنٹ ہو, چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار کی یا ان سازشوں کو جن کے ذریعے حکومت اپنے من پسند لوگوں کو منتخب کروانا چاہتی ہے, ہم ان سازشوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. ہمیں اس کے راستے میں عوام کی طاقت سے رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے, ان فیصلوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی بھی جماعت کے قائد اور عوام کے درمیان اگر کوئی محبت کا رشتہ ہے تو اس میں میں کبھی بھی آڑے نہیں آؤں گا, چاہے وہ جماعت اسلامی کے سراج الحق اور جماعت اسلامی کے کارکنان کا ہو, چاہے وہ الطاف حسین اور الطاف حسین کے کارکنان کا ہو, چاہے وہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کا ہو. وہ ان کا حق ہے. لیکن اگر انتخاب سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے کوئی لیڈرشپ تو پھر اس کے بعد عوام کو سوچنا پڑے گا, عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا, خصوصاً مہاجر عوام کو, کہ کیا ان حالات کے اندر اگر انتخابی عمل سے دور رہا جائے تو کیا یہ ان سازشی عناصر کی سپورٹ نہیں ہوگی جو اپنے من پسند افراد کو کم ووٹ کی بنیاد پر یا کم ووٹ ہونے کی وجہ سے چیزوں کو مینیج کر کے اپنے لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو یہاں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اس مہاجر عوام کے اوپر جنہوں نے مہاجر سیاست کو گالی کہا تھا اور جنہوں نے مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے دعوے کیے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر اگر ان کا قائد الیکشن لڑ رہا ہے تو میں اس کی محبت میں آڑے نہیں آؤں گا, اور اگر اس کو وہ انتخاب میں ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا حق ہے. لیکن اگر انتخابی عمل سے اپنے آپ کو وہ شخص دور کر لیتا ہے تو مہاجر عوام کو گھر بیٹھنے کی بجائے پھر انہیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا ان قوتوں کے خلاف, ان طاقتوں کے خلاف, ان نمائندوں کے خلاف جو مہاجر قوم کو منتشر کرنے اور مہاجر قوم کی طاقت کو تقسیم کرنے کے در پہ ہیں, اور وہ ان افراد کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے مہاجر سیاست کو دفن کرنے کے دعوے کیے تھے اور وعدے کیے. ان وعدوں کی بنیاد پر ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے. تو اس وقت گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ ان حالات میں الیکشن لڑنا آسان نہیں ہے. ظاہر ہے جو قوتیں یہ ایسے افراد کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ بہت طاقتور ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں ریاست کی مشینری کا مقابلہ میں کیا کوئی نہیں کر سکتا, لیکن ہمیں حق کے لیے جو جدوجہد ہے وہ کسی طاقت سے مروب ہو کے ختم نہیں کر سکتے. ہم اس مہاجر قوم کے حقوق کی جدوجہد, اس مہاجر نظریے کو بچانے کی جدوجہد اور اس مہاجر قوم کو منظم اور متحد کرنے کی جدوجہد ہر قیمت پر جاری رکھیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. جو حالات ہیں اس میں مستقل اس قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ ایک سرکاری جماعت خود دعوے کرتی پھر رہی ہے کہ وہ کراچی کی تمام نشستیں اس کو دینے کا وعدہ کر لیا گیا ہے, اور جن لوگوں نے کیا ہے وعدہ وہ بھی مختلف لوگوں کے سامنے, بڑے معتبر لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ہاں جی ہم انہیں سیٹیں دے رہے ہیں. تو میں نے آج عوام سے اور جو لوگ یہاں شرکا ہیں ان سے بات کرنی تھی اور یہی پوچھنا تھا کہ کیا کنٹرول روم کے اندر بنائے گئے فیصلوں کو عوام قبول کر لے گی, اور مجھے امید ہے کہ عوام ایسے فیصلوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. اس لیے کہ عوام کو میں تو ذرائع تفنن اگر آپ سے یہ کہوں کہ 18 سال کے بچے اور بچی کو اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے یا اس کا انتخاب کرنے کا اختیار ہوتا ہے, لیکن یہاں ہمیں 5 سال کے لیے اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا لوگوں کو اختیار نہیں دیا جاتا. ان کے ووٹ کو حقیر سمجھا جاتا ہے, ان کے ووٹوں کو ایک طرف ڈال کے اس کے برعکس اپنے طور پر فیصلے بنائے جاتے ہیں جس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ملکی سلامتی کا نام لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ احتساب ہو یا ملکی سلامتی کا معاملہ, اس پاکستان کی عوام کے بغیر
دونوں چیزیں ناممکن ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام احتساب کے لیے اپنے ووٹ کو سب سے زیادہ مؤثر طور پر استعمال کر سکتی ہے ہتھیار کے طور پر. اس لیے کہ آج اگر آپ انہیں یہ اختیار دیں گے کہ وہ 5 سال کے لیے اپنا نمائندہ کو منتخب کریں، اگر وہ قوم کے خلاف جاتا ہے، ملک کے خلاف جاتا ہے، اگر وہ کسی کرپشن میں انوالو ہوتا ہے، تو وہی لوگ جب انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ان کا ووٹ کوئی قیمت رکھتا ہے، کوئی قدر رکھتا ہے، کوئی اس کی حیثیت ہے، اسی ووٹ کے ذریعے اس کو ہتھیار بنا کر وہ احتساب کا عمل بھی کریں گے، اور جس ووٹ سے انہوں نے منتخب کیا اسی ووٹ سے وہ اس کو مسترد کر سکتے ہیں. تو میرا حکومت سے، حکومت کے علاوہ مقتدر حلقوں سے یہ مطالبہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس تاثر کو مزید مضبوط کیا جائے، کیونکہ دیکھیے اس شہر میں سرکاری سطح پر جس کو سپورٹ کی جا رہی ہے دنیا جانتی ہے، اور انہوں نے پورے شہر بھر میں چھوٹے چھوٹے جلسے کیے ہیں. اس کے بعد گزشتہ دنوں ایک باغ جناح میں بھی کوئی اجتماع کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن تمام جلسوں کی ناکامی کے بعد اگر مقتدر حلقے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور کنٹرول روم میں سرکاری جماعت کے حق میں فیصلے بنائے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، نتائج بنائے جاتے ہیں، تو ان نتائج کو عوام قبول نہیں کریں گے. اور ایسے انتخابات جو ماضی میں انتخابات ہوئے ہیں جس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، جس میں اپنے طور پہ تجربہ کر کے عمران خان کو بھی انہوں نے گورنمنٹ میں لانے کی کوشش کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ایک عجیب دوراہے پر لا کے اس نے کھڑا کر دیا. تو یہ تجربوں کا وقت نہیں ہے، پاکستان مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ان حالات میں کہ عوام نے جلسوں میں نہ جا کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ سرکاری جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے. اس کے باوجود اگر سرکاری جماعت کے حق میں نتائج کنٹرول روم میں بیٹھ کر بنائے جاتے ہیں تو عوام انہیں مسترد کر دیں گے، اور 2018 سے زیادہ بدترین الیکشن ان کو تصور کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو، الیکشن کمیشن کو اور مقتدر حلقوں کو اس پاکستان کو تجربے گاہ بار بار بننے سے روکنا چاہیے، اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کے ووٹ کی قدر و قیمت لوگوں کو احساس ہو اس کا کہ ان کے ووٹ سے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہوں گے. ہمارے ہاں ہمارے مستقبل کے فیصلے، ہماری قوم کے مستقبل کے فیصلے، اس ملک کے مستقبل کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے. میرا کبھی متحدہ سے تعلق نہیں رہا میرے بھائی، میں ہمیشہ سے میں نے مہاجر سیاست کی. میرا الطاف صاحب سے اختلاف کس بنیاد پہ تھا؟ جب وہ جنرل اسلم بیگ سے ملاقات کر کے وعدہ کر کے اٹھ رہے تھے کہ میں ٹھیک ہے جی قومی دھارے کی ہم سیاست کریں گے، تو میں نے انکار کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں سے آپ نے قربانیاں لی ہیں جب تک ان کے معاملات حل نہیں ہو جاتے آپ مہاجر نام سے دستبردار ہوں گے، میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. میرا الطاف حسین سے اس کے علاوہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. آج اگر الطاف حسین ریاست کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر لیں، ریاست اگر ان کے ساتھ راضی ہو جائے اور وہ ریاست کے خلاف جو انہوں نے بات کی تھی اس پر وہ معافی مانگ لیتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ پہ پاکستان آ جائیں، آفاق کو کوئی اختلاف نہیں ہے، مہاجر سیاست کریں گے تو میں پہلے بھی الطاف حسین کے ساتھ کام کر سکتا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں، لیکن مہاجر نام کے بغیر کسی طاقت کے ساتھ آفاق کبھی کام نہیں کرے گا. خالد مقبول صاحب اس نشست کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور خالد مقبول صاحب نے جب سے پی ایس پی جوائن کی ہے تو جو پہلے کی پوزیشن تھی وہ بھی وہ کھو چکے، اور ظاہر ہے کہ میں انہیں بڑا ریگارڈ دیتا تھا اس لیے کہ وہ ایک نظریاتی کارکن تھے اور انہوں نے اے پی مسو کے زمانے سے مہاجر سیاست کی تھی. لیکن جس شخص نے انہیں سیائی اس کا بھارت کا کون سی ایجنسی را کا ایجنٹ کہا تھا، اس نے انہیں قبول کر لیا، اور جس شخص نے را کا ایجنٹ کہا تھا اسے خالد مقبول صاحب نے جوائن کر لیا. خالد مقبول صاحب کو یہ تک فکر نہیں رہی کہ یہ وہی شخص تھا جس نے مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے دعوے کیے تھے. تو اب ان حالات میں کہ مہاجر دشمنی کے اوپر سیاست کرنے والے شخص کو اگر خالد مقبول صاحب نے جوائن کیا تو فیڈرل بیریا کے عوام ظاہر ہے کہ مہاجر نام پر انہوں نے زندگی بھر سیاست کی ہے، اور الطاف حسین کا چاہے ریاست کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا ہو، لیکن یہاں سے الطاف حسین کو ہم مائنس بھی کر دیں تو ظاہر ہے کہ یونیورسٹی سے سب یہاں آ کے جمع ہوا کرتے تھے، اور فیڈرل بیریا سے ہی مہاجر سیاست کا بیج ہم نے ڈالا تھا. اور اس فیڈرل بیریا کے اندر مہاجر نام کے بغیر اگر کوئی سیاست کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے آج یعنی مجھ پر تو ظاہر بے انتہا دباؤ ہے، مجھے بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مہاجر نام ختم کر دو، مہاجر سیاست ختم کر دو. لیکن جو سرکاری جماعت میں آنے کے بعد مجھے اگر کہا جاتا ہے کہ مہاجر لفظ سے آپ دستبردار جاؤ تو اس لیے کہ اس میں خلوص ہے، اس میں خلوص کی طاقت ہے. لیکن اگر سرکاری جماعت
پورے شہر کی دیواروں پر جی اے مہاجر اور جی اے متحدہ لکھتی ہے تو اس پر کسی سرکاری ادارے کو اعتراض اس لیے نہیں ہوتا. منافقت کا زہر ہے جس کی وجہ سے حکومت اس سے خوف زدہ نہیں ہے. مہاجر نام سے سیاسی جماعت کو جو ایک رجسٹرڈ جماعت ہے کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر دباؤ ہے کہ مہاجر نام سے دستبردار ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اپنی قوم کی اور اپنی شناخت سے کبھی زندگی میں دستبردار نہیں ہو سکتا. جس طرح باقی تمام قومیتیں ان کی شناخت ہے اس طرح مہاجر قوم کی شناخت ہے. اور میں اپنی شناخت سے انکار کرنے کا مقصد میں اپنے وجود سے انکار کر رہا ہوں. اور میرے وجود سے انکار کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے حق سے دستبرداری کر دی. جب میرا وجود ہی نہیں ہے تو پھر میرا حق کس بات کا. تو میں اپنے وجود سے انکار نہیں کر سکتا, اپنی قوم کے شناخت سے انکار نہیں کر سکتا. اس کی قیمت ہم نے پہلے بھی ادا کی ہے. 8.5 سال میں نے جیل میں کاٹے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ میں نے مہاجر سیاست سے دستبردار ہونے سے انکار کیا تھا. اور آج بھی مجھے جو مشکلات کا سامنا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ اس مہاجر نام پر ہم اسمبلی میں کسی کو نہیں پہنچنے دیں گے. میری عوام اگر فیصلہ کر لے گی کہ مہاجر نام پر ہی اسمبلی میں پہنچیں گے. آپ کو پتا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ واحد پارٹی ہے جس نے زندگی میں پاکستان کی ہسٹری میں اگر نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں کینڈیڈیٹ مہاجر نام پر بھیجیں تو وہ صرف مہاجر قومی موومنٹ ہے. محمود قریشی ایم این اے منتخب ہوئے تھے اور یونس خان ایم پی اے, ورنہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی حق پرست کے نام پر الیکشن لڑے, کبھی اس نے مہاجر نام پر الیکشن نہیں لڑے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تحریک انصاف جو اپنے آپ کو ایک قومی دھاری کی سیاسی جماعت کہتی رہی اور اس کو 2018 کے الیکشن کے اندر باقاعدہ انجینئرنگ کے ذریعے حکومت دی گئی صرف یہ سمجھ کر, یہ کہہ کر کہ یہ وفاق کی علامت ہے اور یہ پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھنے والی پارٹی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کراچی کے اندر اس انتخاب میں بھی 22 نشستوں میں سے 18 نشستوں کے اوپر پشتون جو ہے انہوں نے نامینیٹ کیے. اس شہر میں مہاجروں کا کوئی قحط نہیں پڑا ہوا تھا. مہاجروں کی, تعلیم یافتہ مہاجروں کی اور قابل مہاجروں کی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن اس شہر میں بھی عمران خان نے 22 میں سے 18 جو نمائندے نامزد کیے عمران کی پارٹی نے وہ پشتون ہیں. اس لسانی جماعت کو قومی دھاری کی جماعت سمجھنے والے میری قوم کے نوجوان بچے اور بچیاں یہ ذہن میں ڈال لیں کہ عمران کوئی تبدیلی لانے کی کوئی مشین نہیں تھا. عمران اگر تبدیلی لا سکتا تھا تو اس نے اپنی قوم کے لیے تبدیلی لے کر آیا, اس میں خوشحالی لے کر آیا. یہاں 1100 ارب روپے کا اس نے وعدہ کیا تھا, 11 روپے اس کراچی کو اس نے نہیں دیے. میں اپنی مہاجر نوجوان بچوں سے, بچیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر گمراہ ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر عمران کے سمپتھائزر بنے. انہیں اپنی قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس شہر میں تمہاری قوم کے پڑھے لکھے دانشور, پڑھے لکھے وکلا, پڑھے لکھے انجینئر موجود تھے. لیکن اس کے باوجود عمران خان نے یا عمران خان کی پارٹی نے اس شہر میں 22 میں سے 18 امیدوار جو ہے وہ پشتون نامینیٹ کیے ہیں. اس شہر کے اوپر کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ اس شہر میں کیا مہاجروں کا قحط پڑا ہوا تھا؟ اس کا مقصد ہے کہ یہ لسانی پارٹی ہے اور اس لسانی پارٹی کو اگر آپ اپنی صلاحیتیں, اپنی توانائیاں دے رہے ہیں تو یہ قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہر قوم کی طاقت اس کے نوجوان ہوتے ہیں, اس کے بزرگ, اس کی صلاحیت, اس کی دانش ہوتے ہیں. آپ اپنی طاقت کو غیروں کے لیے ضائع مت کیجیے, اپنی قوم کے لیے سوچنا شروع کیجیے, اپنی قوم کے لیے فکر مند ہوئیے, اپنی قوم کے لیے کوشش کیجیے کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں, جو آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے لوگوں کے لیے ماحول بنایا, وہی ماحول آپ کو اپنی قوم کے لیے بنانا چاہیے. اپنی قوم کے ساتھ ناانصافیوں کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک اور حکمرانوں تک, انہی مہاجر نوجوان بچوں بچیوں کا کام ہے, اس کے اوپر محنت کیجیے اور اپنے اندر سے انقلاب لے کر آئیے کہ آپ کی قوم اگر تباہی سے دوچار ہے تو اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے. اگر اس پاکستان میں مہاجر قوم کے مسائل حل کر سکتا ہے اگر کوئی, تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں. کوئی غیر باہر سے آگے مسئلہ حل نہیں کرے گا. اس لیے مہاجر نوجوان, مہاجر بچیاں, وہ سارے کے سارے لوگ اپنی قوم سے جڑیں, مہاجر قومی موومنٹ سے جڑیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس قوم کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو حالات ہیں اس میں مستقل اس قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ ایک سرکاری جماعت خود دعوے کرتی پھر رہی ہے کہ وہ کراچی کی تمام نشستیں اس کو دینے کا وعدہ کر لیا گیا ہے, اور جن لوگوں نے کیا ہے وعدہ وہ بھی
मुख्तलिफ लोगों के सामने, बड़े मोतबर लोगों के सामने इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हाँ जी हम उन्हें सीटें दे रहे हैं। तो मैंने आज अवाम से और जो लोग यहाँ शुरका हैं उनसे बात करनी थी और यही पूछना था कि क्या कंट्रोल रूम के अंदर बनाए गए फ़ैसलों को अवाम कबूल कर लेगी, और मुझे उम्मीद है कि अवाम ऐसे फ़ैसलों को कभी भी कबूल नहीं करेगी। इसलिए कि अवाम को मैं तो मतलब अज़राए तफन्नुन अगर आपसे ये कहूँ कि 18 साल के बच्चे और बच्ची को अपना जीवन साथी मुंतखब करने या उसका इंतखाब करने का इख्तियार होता है, लेकिन यहाँ हमें 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का लोगों को इख्तियार नहीं दिया जाता। उनके वोट को हकीर समझा जाता है। उनके वोटों को एक तरफ डाल के उसके बरक्स अपने तौर पर फ़ैसले बनाए जाते हैं, जिसको जस्टिफाई करने के लिए वो मुल्की सलामती का नाम लेते हैं। मैं समझता हूँ कि एहतसाब हो या मुल्की सलामती का मामला, इस पाकिस्तान की अवाम के बग़ैर दोनों चीज़ें नामुमकिन हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम एहतसाब के लिए अपने वोट को सबसे ज़्यादा मौसर तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, हथियार के तौर पर। इसलिए कि आज अगर आप उन्हें ये इख्तियार देंगे कि वो 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा को मुंतखब करें, अगर वो कौम के ख़िलाफ़ जाता है, मुल्क के ख़िलाफ़ जाता है, अगर वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व होता है, तो वही लोग जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनका वोट कोई कीमत रखता है, कोई कदर रखता है, कोई उसकी हैसियत है, उसी वोट के ज़रिए उसको हथियार बनाकर वो एहतसाब का अमल भी करेंगे और जिस वोट से उन्होंने मुंतखब किया उसी वोट से वो उसको मुस्तरद कर सकते हैं। तो मेरा हुकूमत से, हुकूमत के अलावा मुक़्तदिर हलकों से ये मुतालबा है कि बजाय इसके कि इस तासुर को मज़ीद मजबूत किया जाए, क्योंकि देखिए इस शहर में सरकारी सतह पर जिसको सपोर्ट की जा रही है दुनिया जानती है, और उन्होंने पूरे शहर भर में छोटे छोटे जलसे किए हैं। उसके बाद गुज़िश्ता दिनों एक बाग़ जिना में भी कोई इज्तिमा करने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन तमाम जलसों की नाकामी के बाद अगर मुक़्तदिर हल्के इस मामले को संजीदगी से नहीं लेते और कंट्रोल रूम में सरकारी जमात के हक़ में फ़ैसले बनाए जाते हैं, फ़ैसले किए जाते हैं, नताइज बनाए जाते हैं, तो उन नताइज को आवाम कबूल नहीं करेंगे। और ऐसे इंतखाबात जो माजी में इंतखाबात हुए हैं, जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया, जिसमें अपने तौर पे तजर्बा करके इमरान खान को भी उन्होंने गवर्नमेंट में लाने की कोशिश की थी, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान एक अजीब दोराहे पर लाके उसने खड़ा कर दिया। तो ये तजर्बों का वक्त नहीं है, पाकिस्तान मज़ीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन हालात में कि अवाम ने जलसों में न जाकर इस बात का ऐलान किया है कि वो सरकारी जमात को सपोर्ट नहीं करते। उसके बावजूद अगर सरकारी जमात के हक़ में नताइज कंट्रोल रूम में बैठकर बनाए जाते हैं तो अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे और 2018 से ज़्यादा बदतरीन इलेक्शन इनको तस्वुर किया जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और मुक़्तदिर हलकों को इस पाकिस्तान को तजर्बेगाह बार बार बनने से रोकना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अवाम के वोट की कदर व कीमत लोगों को एहसास हो उसका, कि उनके वोट से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले होंगे। हमारे यहाँ हमारे मुस्तकबिल के फ़ैसले, हमारी कौम के मुस्तकबिल के फ़ैसले, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए।